مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا بسم الہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے یونٹی کے اوپر، یکجہتی کے اوپر۔ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں، اگر آج پاکستان نہ ہوتا تو کیا ہم ایسے ہی آزادی سے سانس لے رہے ہوتے، ایسے ہی آزادی سے بول رہے ہوتے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہے یا نہیں ہے، پاکستان کب بنا، کیوں بنا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان حاصل کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم سب ایک زبان بولتے ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہیں، پھر بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، نفرتوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، قوم میں دوری پیدا ہو رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو، فرقوں میں نہ ہو۔ یہ حکم کوئی مذہبی حکم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قومی آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ قوم کا اتحاد یا قوم کا متحد ہونا سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم مصیبت میں پڑ جاتا ہے، تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔ ہم اس وقت زندہ ہوں گے جب ہم سب ایک جسم اور ایک دل کی مانند ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستار۔ اقبال نے قوم کو جگایا، نوجوان کو جھنجھوڑا۔ اقبال نے کہا کہ قومیں شعور اور سوچ سے بنتی ہیں۔ جب نوجوان جاگتے ہیں تو پوری قوم بیدار ہوتی ہے، اور جب یہی نوجوان غافل ہو جائیں، سست ہو جائیں، تو پوری قوم مٹی میں مل جاتی ہے۔ آج ہم وہی نقطہ بھول چکے ہیں۔ ہم نے میں کو بڑا کر لیا ہے اور ہم کو چھوٹا۔ قوم اس وقت طاقتور ہوتی ہے جب میں ہم بن جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، ایٹم بام گرایا گیا، ناگاساکی مٹی میں بدل گیا، مگر جاپان کے لیڈر نے کہا تھا ہم ایک قوم ہیں، ہم دوبارہ اٹھیں گے۔ انہوں نے اتحاد کیا، اپنی معیشت، اپنی تعلیم، اپنی عزت کو واپس لے لیا۔ یہی ہے قوم کی یکجہتی کی طاقت، یونٹی کی طاقت۔ لیکن ہم نے اتحاد کو بلا دیا، ہم قوم نہیں گروہ بن گئے، کبھی زبان کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی پارٹیوں کے نام پر ہم سب تقسیم ہو گئے، جبکہ دشمن ہمارے اتحاد کو توڑنے کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ اشفاق احمد نے کہا تھا کہ قومیں عمارتوں سے نہیں، سڑکوں سے نہیں، بلکہ کردار سے بنتی ہیں۔ دیکھیں، جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھ لیں گے تو ہم ایک قوم بن جائیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے بھائی کو بھائی کہنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قوم کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، اتحاد کو چھوڑ کر انا کی پوجا شروع کر دی ہے۔ جب ایک قوم میں نوجوان زندہ رہتے ہیں تو قومیں بھی زندہ رہتی ہیں۔ آج کا طالب علم اگر متحد ہو جائے تو پاکستان کل کو روشن ہوگا۔
पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, मगर हमारा मसला क्या है, हम दिन ब दिन सुस्त होते जा रहे हैं, अपने मकसद से हटते जा रहे हैं। हमारी एमलेस लाइफ है, कोई मकसद नहीं है। बच्चे बेरारबी का शिकार हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं, टीचरों का मजाक उड़ाते हैं, अपने वालिदैन का मजाक उड़ाते हैं, अपना असल रास्ता भूल चुके हैं। अगर आज तुम्हें बर्दाश्त और रवादारी पैदा ना हुई तो कल तुम भी इस मुल्क को तकसीम करोगे, फिरकों में बांटोगे, नफरत फैलाओगे। कल को तुम भी एक लीडर बनकर कौम में नफरत फैलाओगे। देखें, कौमें तब गिरती हैं जब उसके लोग मुख्तलिफ सिमतों में चले। आज से तुम्हारी जो पहचान है वो तुम्हारा फिरका नहीं है, तुम्हारी जात नहीं है, बल्कि तुम्हारी पहचान जो है वो तुम्हारा ईमान है और तुम्हारा पाकिस्तान है। आज से तुम्हारा ख्वाब सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरी कौम का ख्वाब है। कौम में इत्तेहाद नारों से पैदा नहीं होता, इसार, हिम्मत, कुर्बानी से पैदा होता है। याद रखो, कौम मुत्तहिद हो जाए तो समंदर भी रास्ता दे देता है, पहाड़ झुक जाते हैं और तारीख सदियों याद रखती है। हम एक हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अगर हम एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें एक दूसरे से नफरत नहीं मोहब्बत करना सीखनी होगी। एक दूसरे की इज्जत करें, अपने साथी की, अपने वालिदैन की, अपने मोहल्लेदारों की, अपने बहन भाइयों की इज्जत करें, खूब मेहनत करें। दुनिया मेहनत करके बहुत आगे जा रही है और हम उनसे 50 साल पीछे हैं। हम उनकी बराबरी तक भी नहीं पहुंच पा रहे। हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनसे दुगनी मेहनत करना होगी। हमें अपने आप को पहचानना होगा, हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना होगा, हमें कुरान से सीखना होगा, हमें कुरान और हदीस से मुकम्मल रहनुमाई हासिल करना होगी। तभी हम इस दुनिया को शिकस्त दे सकते हैं।